دینداروں، سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کی ایک حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی بنیاد اپنی خلقت پہ رکھی ہے تاکہ اس کی خلقت سے اس کی دین کی دلیل لی جا سکے اور دین سے اس کی وحدانیت کی دلیل حاصل کی جا سکے۔ یعنی اللہ نے دین کو اس طرح بنایا ہے جس طرح کہ اس نے کریشن کو بنایا ہے، جس طرح اس نے تخلیق کو بنایا ہے۔ اس لیے اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام ایک نیچرل ریلیجن ہے، اسلام ایک فطری دین ہے، یعنی جو قوانین فطرت میں پائے جاتے ہیں وہی قوانین دین میں پائے جاتے ہیں۔ اور قرآن شریف میں بار بار اللہ تبارک و تعالی ہمیں مظاہر فطرت پہ غور و فکر کرنے کی تعلیم دیتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور خود آپ کے اپنے وجود کے بارے میں بہت ساری تعلیمات دے رہی ہے۔ تو جو چیزیں ظاہری طور پر اس کائنات میں ہمیں نظر آتی ہیں اسی طرح وہی چیزیں باطنی طور پر، دینی طور پر ہمیں دین کے سٹرکچر میں نظر آتی ہے۔ جیسے کہ اس کائنات میں ہم ایک سورج نظر آتا ہے جو ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے، تو اسی طرح دین میں بھی ایک سورج ہے جو پیغمبر زمانہ ہے یا امام زمانہ ہے۔ جس طرح چاند ہے جو سورج سے روشنی لے کر روشنی فراہم کرتا ہے، اس طرح امام سے ان کے دائی یا پیر روشنی لے کے روشنی فراہم کرتے ہیں۔ سورج جو چاند کی غیر موجودگی میں لوگ ستاروں سے روشنی لیتے ہیں، تو امام یا پیر اگر اپروچیبل نہیں ہے تو مومنین اور دائیوں سے جو ہے وہ جماعت روشنی طلب کرتی ہے۔ اللہ حاصل قیاس بہت ساری چیزیں جو اس کائنات میں ہے بالکل اسی طریقے سے دین کا اسٹرکچر بنایا گیا ہے۔ نیچر پہ جب ہم غور کرتے ہیں اور نیچر کی کریشن پہ ہم غور کرتے ہیں تو اس میں ایک اور پہلو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کی ان تخلیق میں ایک ظاہر ہے اور بہت سارے باطن ہے، یا ایک باطن ہے یا بہت سارے باطن ہے۔ اللہ کی اس تخلیق کی چیزوں کو اٹھائیے، اس کا آپ کو ظاہر نظر آتا ہے، باطن نظر نہیں آتا، مگر تلاش کرنے سے، ڈھونڈنے سے، علم سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ جیسے ہم ایک پھل کو اٹھاتے ہیں، ایک فروٹ کو اٹھاتے ہیں، اس کا کچھ حصہ ظاہر ہوتا ہے، اس کا ایک چھلکا ہوتا ہے جس کو نکال کے آپ پھینک دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر کچھ کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کا ایک باطن ہے۔ اس کھانے کی چیزوں کے اندر بھی اس کی انرجی ہوتی ہے جو اس کا اور دوسرے لیول کا باطن ہے جو ہمارے وجود کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے جو دین بنایا ہے اس دین کا بھی ظاہر ہے۔ دین کا ظاہر ہماری زندگی کے ظاہر کو ایڈریس کرتا ہے، اسی طرح دین کا باطن ہے جو ہماری زندگی کے باطن کو ایڈریس کرتا ہے۔ ہمارا اپنا وجود بھی ظاہر اور باطن دونوں چیزوں پر بنا ہوا ہے۔ ہمارا ایک ظاہر ہے، جسم ہے، مگر آپ جانتے ہیں ہمارا ظاہر ہمارے باطن سے کنٹرول ہوتا ہے۔ ہمارا باطن اگر درست نہیں ہے یا اگر ہماری روح یا ہماری جان اندر نہیں ہے تو یہ جسم بیکار ہو کے گر جاتا ہے۔ تو ہمارا ایک ظاہر ہے اور پھر ہمارے کئی باطن ہیں، ہماری روحانی دنیا ہے، ہمارے جذباتی دنیا ہے، ہماری عقلانی دنیا ہے، اور عقل کے کتنے لیولز ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے دین میں بھی ایک شریعت ہے، اس کے بعد طریقت ہے، حقیقت ہے، معرفت ہے، جس طرح دینی بزرگوں نے ہم کو بتایا ہے۔ تو اللہ جو اس کائنات سے ہمیں دلیل لینے کی تعلیم دیتا ہے اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جس طرح ہمارے وجود کا باطن ہے اس طرح دین کا بھی باطن ہے، اور جس طرح ہمارے وجود کی اصل باطن ہے اسی طرح دین کا جو اصل ہے وہ بھی باطن ہے۔
اور دین کا جو باطن ہے، دین کے جو باطنی تعلیمات ہے، وہ ہماری باطنی زندگی کو گائیڈ کرتا ہے، باطنی زندگی کو ایڈریس کرتا ہے اور باطنی زندگی کی ہدایت کرتا ہے۔ دین کا جو باطن ہے وہ ہمارے وجود کی جو اصل ہے، اس کو اپنے اصل مقصد یا اصل مقام کی طرف پہنچانے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہماری جو روح، جو باطن ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا حصہ ہے، جس سے جدا ہو کر یہ دنیا میں آئی ہے، اور ہم اپنے اس روح کے واپسی کے سفر میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے واپسی کا سفر ہے، ہمارے روح کے باطن کا جو واپسی کا سفر ہے، اس کو دین کا جو باطن ہے، دین کا مغز ہے، دین کی روحانی تعلیمات ہے، وہ ان کو ایڈریس کرتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی زندگی پورے عالم اسلام کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، دنیا بھر کی تمام مسلمانوں کے لیے جو اعمال کی بنیاد ہے وہ حضور اکرم کا لایا ہوا اللہ کا کلام ہے، اور آپ نے اپنی زندگی میں جس طرح اس پہ عمل کیا اس میں سے دلائل لیتے ہیں۔ اور حضور کی زندگی اور آپ کی تعلیمات بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں ظاہر نظر آتا ہے، اس میں بھی ہمیں باطن نظر آتا ہے۔ آپ کی وہ پریکٹسز جو سب کو معلوم ہے اور آپ کی وہ پریکٹسز جو سب کو نہیں معلوم۔ اللہ فرماتا ہے مجھے معلوم ہے تو کچھ اور بھی کرتا ہے جو سارے لوگوں کو نہیں معلوم۔ آپ کی شریعت کی بہت ساری چیزوں پر تو زور دیتے ہیں، مگر آپ جو ہفتوں اپنے لوگوں سے اور سوسائٹی سے الگ تھلگ ہو کر غار حرا میں جا کر میڈیٹیشن میں بیٹھتے تھے، کتنے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں اور کتنے لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے چادر اوڑھ کے لپیٹ کر سونے والے اٹھ، آدھی رات کو اٹھ، آدھی رات سے تھوڑے پہلے اٹھ یا بعد میں اٹھ، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھ۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، میں تجھ پر بہت بھاری بوجھ نازل کرنے والا ہوں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کو تیرے پاس بہت کام ہے، تو رات کو اٹھ کو عبادت کر۔ کتنے لوگ شریعت کے اندر ان تعلیمات کو دیکھتے ہیں؟ بہت کم لوگوں کو وہ نظر آتا ہے۔ تو حضور اکرم بھی اپنی زندگی میں باطنی پریکٹس کیا کرتے تھے، بہت زیادہ باطنی پریکٹس کرتے تھے۔ آپ اور آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا گروپ تھا۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل وطائفۃ من الذین معک، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ آدھی رات کو اٹھتے ہیں، آپ رات کے کچھ حصے میں اٹھ کے جاگتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو آپ کے ساتھ اٹھ کر یہ کام کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں دین کے اندر چند خاص لوگوں کا باطنی سرچ کرنا، باطنی تلاش کرنا، روحانی طور پر آگے بڑھنے کی یہ سنت رسول خدا کی تعلیمات میں موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں قرآن شریف کے اندر یہ تعلیمات موجود ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا ومقیلا، رات کا اٹھنا یہ نفس پہ بہت گران گزرتا ہے، اور بولنے والے کی زبان بڑی اچھی چلتی ہے۔ صلاۃ پہ بڑا زور دیا جاتا ہے، جی آپ صلاۃ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، آپ صلاۃ قائم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی تیاری کرتے ہیں۔ ذکر کہاں گیا؟ اس سے بھی اچھی جو چیز ہے ذکر، وہ کہاں ہے؟ اس کو کون پوچھتا ہے؟ اس کی تعلیم کہاں ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک صلاۃ نماز تم کو برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، یہ اخلاق کو درست کرنے والا ایک عمل ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ کوئی اس کی بات کرے؟ اللہ کے ذکر پہ کتنے لوگ ہیں جو زور دیتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں حضور اکرم کی تعلیمات کے اندر جو باطنی
پہلو اور باطنی ویلیو موجود ہے. پوری تاریخ کے دوران اسماعیلی ائمہ نے اور اسماعیلی دائیوں نے دین اسلام کی اس باطنی تعلیمات پر ہمیشہ زور دیا ہے اور ہماری جماعت نے ہمیشہ اس پہ عمل کیا ہے, اور امام کی ہدایت کے مطابق ہم روحانی سرچ اور روحانی تلاش میں ہمیشہ اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہیں. آج دنیا میں جتنے بھی صوفی مسالک ہیں, جتنے بھی صوفی سکولز ہیں, آپ جانتے ہیں بہت سارے مسٹکس ہیں, صوفیز ہیں دین اسلام میں جو روحانیت کی تلاش میں ہیں. آپ ان کی تاریخ پڑھیں, ان کی تاریخ پڑھیں, سوائے ایک صوفی اسکول کے باقی سارے اسکولز جو ہیں وہ اپنا رابطہ امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کے ساتھ کرتے ہیں. سب اپنی روحانی ریلیشن شپ جو ہے وہ کہتے ہیں ہم مولا علی کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں. اس سے پہلے میں نے یہ کتاب آپ کو ریفر کی ہے, رضا شاہ کاظمی کی کتاب جسٹس اینڈ ریممبرنس, جو طریقہ بورڈ پاکستان نے بھی ریپروڈیوس کیا ہے, IIS کی یہ پبلیکیشن جسٹس اینڈ ریممبرنس. اس کے ریممبرنس کا چیپٹر پڑھیں اور دیکھیں دین اسلام میں جو اس کتاب کے ہیڈنگ میں اس کا نام ہے دا اسپرچولیٹی آف مولا علی. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روحانیت دین اسلام میں ہے اس نے عالم اسلام کو کتنا متاثر کیا ہے, اور باطنیت کی اور روحانیت کی کوئی بھی تعلیم مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے الگ نہیں ہے اور ان سے جدا نہیں ہے. تو ہم نے ہمیشہ ان تعلیمات پر عمل کیا ہے, اور موجودہ کانٹیکسٹ میں آج کے حالات میں ایک باقاعدہ ہمارے ہاں جو روحانی ترقی کا ایک راستہ زمانے کے امام کی طرف سے ہمیں انڈین اسماعیلیز کے کانٹیکس میں جو دیا گیا ہے وہ ہمارے بیت الخیال کی پریکٹس ہے. بیت الخیال کا لفظی معنی ہے خیال کا گھر. اسے کار بزرگ بھی کہتے ہیں. فرمان میں اس کو کار بزرگ یعنی بڑا کام یا موٹو کام یا بڑے کام کی مجلس جسے ہم کہتے ہیں, اس کام کو ہمیشہ عظمت دی گئی ہے اور اس کام کو ہمیشہ بڑائی دی گئی ہے, جو فارملی زمانے کے امام کی ہدایت سے اور زمانے کے امام کے گائیڈنس میں مرید روحانی طور پر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اور بیت الخیال کا جو خاص اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مرید زمانے کے امام کو اپروچ کرتا ہے, امام سے گزارش کرتا ہے کہ یا مولا میں روحانیت میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. امام ان سے جو پوچھتے ہیں اس میں وہ حامی بھرتے ہیں کہ ہاں وہ اپنی مرضی سے روحانیت کے راستے میں آئے ہیں, کسی نے ان کو مجبور نہیں کیا ہے, اور وہ قول بھی دیتے ہیں کہ جو وقت ان کو دیا جا رہا ہے اس کے مطابق وہ پریکٹس کریں گے. تو امام زمان ان کو ایک نام عطا کرتے ہیں, ایک اسم عطا کرتے ہیں, ایک بول عطا کرتے ہیں جس میں محنت کر کے مرید آگے بڑھتا ہے. ٹریڈیشنلی ہمارے پاس یہ سلسلہ رہا ہے کہ کچھ سال جب مومن محنت کرتا رہتا ہے, اگر امام راضی ہوتے, امام کی مرضی ہوتی ہے تو امام ان کو پروموشن دیتے ہیں. دوسرے ملاقات میں آ کر مولا انہیں ایک اور بول دیتے ہیں, تیسری ملاقات میں ایک اور بول دیتے ہیں. ماضی میں یہ ہمارے ٹریڈیشن میں ہوتا رہا ہے. آج کل چونکہ مولا کی وزٹ کم ہو چکی ہے اس لیے یہ سلسلہ پہلے کے مقابلے میں کافی کم ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر ہم نے امام سے اسم یا بیت الخیال کے بول کی بخشش نہیں لی ہے تو ہم بندگی نہیں کر سکتے, یا بندگی کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, یا بندگی ہمیں معاف ہے. ہماری شام کی دعا, ہماری دسون یہ مذہب کی لوازمات ہے, مگر اس سے زیادہ جو روحانیت میں اپنے آپ کو سمجھنے میں, باطنیت میں اللہ کی اتنی بڑی کائنات کا جو باطنی پہلو ہے, اپنے وجود کا جو باطن ہے اس کو سمجھنا چاہتا ہے, اور مختصراً خدا کے نور سے قریب تر آنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے بیت الخیال کی عبادت یا میڈیٹیشن یا خصوصی ذکر جو ہے وہ ضروری ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا
اس کے لیے ذکر لازمی ہے. لیکن اگر ہمارے پاس بول نہیں ہے, ہم نے نہیں لیا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صبح نہیں اٹھ سکتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بندگی نہیں کر سکتے ہیں. ہم عبادت میں ابھی بھی اٹھ سکتے ہیں, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اٹھیں, آ کر بیٹھیں. اپنے طور پہ آپ کوئی بھی نام جو امام نے اپنے فرامین میں ہمیں دیے ہیں, کوئی بھی نام لے لیجئے. یہ جو عبادت بیت الخیال کی ہے وہ نام کی عبادت ہے. اللہ کا کوئی نام, اللہ, رحمان, رحیم, صمد, مالک, قدوس, سلام, مؤمن, مہیمن, عزیز, جبار, متکبر, اللہ کے بہت سے نام ہیں. بہت سے ہم اپنے دعاؤں میں پڑھتے ہیں, امام نے بہت سے اپنے فرامین میں ہمیں دیے ہیں. کوئی بھی ایک نام اٹھائیے, اپنے لیے اس نام کا انتخاب کرے اور اس نام کا ذکر کرے. اس نام کا ذکر زبان سے نہیں, دل سے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ, اللہ اپنے رب کا ذکر کر, فی نفسک, اپنے دل میں, تضرعا وخیفتا, عاجزی اور گریازاری کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے, دون الجہر من القول, منہ کھولے بغیر, آواز نکالے بغیر, زبان کا استعمال کیے بغیر, بالغدو والآصال, صبح و شام, ولا تکن من الغافلین, اور غافلوں میں سے مت ہو جانا. یعنی جو ذکر نہیں کرتا ہے وہ غافل, اللہ کے نزدیک ذکر نہ کرنے والا غافل. جو اللہ کو یاد نہیں کرتا, اپنی اصل کو یاد نہیں کرتا, وہ غافل ہے. تو ہم اپنے طور پہ بیت الخیال میں اگر ہمارے پاس بول نہیں, آپ کوئی بھی نام, کوئی بھی ذکر لے کر اس ذکر پہ کانسنٹریٹ کریں, اس نام پہ کانسنٹریٹ کریں, اور وہ نام ہماری رہنمائی کرے گا. یہ نام کی اہمیت کیوں ہے, اسم کی اہمیت کیوں ہے, ذکر میں اللہ کے اسم اعظم کی امپورٹنس کیوں ہے, کیا رول پلے کرتا ہے, کیا میکنزم ہے یہ نام کو بیت الخیال میں دیے جانے کا. یا کہیں بھی ذکر کا تذکرہ ہوتا ہے تو اسم نام کا ذکر ضرور آتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خدا بے نام ہے, اللہ کا کوئی نام نہیں ہے. بالکل ایسا جیسے ہم میں سے جتنے بھی لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں, کوئی بھی نام کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا. کوئی بچہ نام کے ٹیگ لگا کے پیدا ہوتا ہے ساتھ میں, کسی بچے کے ساتھ نرس بعد میں نمبر لگا دیتی ہوگی, وہ اور بات ہے. ماں باپ بعد میں نام دے دیتے. کوئی بھی بچہ دنیا میں ہم میں سے کوئی بھی نام کے ساتھ پیدا نہیں ہوا ہے, نام کا ہم میں اضافہ کیا گیا ہے. ہمارے ماں باپ, بزرگ, زمانے کے امام, کہیں سے بھی ہم نام لے کے بچے کو نام دے دیتے ہیں. جو بچہ, اس کی آپ اپروول بھی نہیں لیتے بچے سے کہ تیرا نام یہ رکھے کہ نہیں, ہم رکھ دیتے ہیں. مگر زندگی بھر پھر وہ بچہ اس نام سے رسپونڈ کرتا ہے. ہم پھر اپنے آپ کو اسی نام سے اپنی شناخت کرواتے ہیں. کوئی بھی ہمیں اس نام سے بلاتا, آواز دیتا, مینشن کرتا ہے تو ہم رسپونڈ کرتے ہیں, ہم اس نام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ نام ہماری پہچان بن جاتی ہے. اسی طرح اللہ بے نام ہے, مگر اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے, اپنے روحانی بچوں سے, اپنے نور کے ان ذرات سے ایک رابطہ رکھے, ایک رشتہ رکھے, ایک آئیڈینٹی رکھے, اور ہمیں کوئی ذریعہ فراہم کرے کہ ہم اسے بلائیں. تو جو بے نام ہے اسے آپ کیسے بلائیں گے؟ جنہیں رنگ نے روپ نہیں, کچھ نام نہ تھام, اور رنگ نہیں ہے, روپ نہیں ہے, ایڈریس نہیں ہے, ایڈریس کے بغیر بھی نہیں ہے, چہرہ بھی نہیں ہے, چہرے کے بغیر بھی نہیں ہے, اسے ہم کیسے بلائیں؟ تو اللہ نے خود یہ کام ہمارے لیے آسان کیا کہ اس نے خود نام اختیار کیا ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں, ان ناموں کے ذریعہ تم اس کو پکارا کرو. تو اللہ نے خود رحمان, رحیم, جو بھی نام جتنے بھی ہم سنتے ہیں قرآن شریف کے اندر, یہ نام اللہ نے خود اپنے لیے اختیار کیے, جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کی صفات کی شناخت کریں, اور ہم اپنے اس رب کو, اپنے مالک کو, اپنے اصل کو پکاریں, بلائیں. اور پکارنے سے کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ہمیں کوئی نام سے پکارتا ہے تو ہم رسپونڈ کرتے ہیں نا. نام لیتا نامی کو پاوے, آپا میٹ نج آپ سماوے. آپ کو دراصل نام سے مطلب نہیں ہوتا ہے, مطلب ہمیں نامی سے ہے.
آج اگر کسی کا آپ نے کوئی نام رکھا ہے، صدرالدین اگر نام رکھا ہے، تو آپ کو اس نام سے مطلب نہیں ہے، آپ کو اس شخص سے مطلب ہے. اگر وہ اپنا نام چینج کر کے بدرالدین کر دے تب بھی آپ اس نام سے بلا کر آپ کو اس شخص سے مطلب ہے. تو گویا جو آپ نام لیتے ہیں وہ نام اصل نہیں ہے، نام کے پیچھے جو نامی ہے وہ اصل. تو نام لیتا نامی کو پاوے، نام سے نیم سے نیمڈ جس کو نام دیا گیا ہے. اسم سے ہم مسمى تک پہنچتے ہیں. اسم محض ایک مینس ہے، اسم ایک ذریعہ ہے. کنانوں میں بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ الکھ اگوچر اپرم پارا تینے سو نام بڑھایا. وہ الکھ ہے، ناقابل فہم ہے، جس کو لکھا نہیں جا سکتا، سمجھا نہیں جا سکتا. اگوچر ہے، جس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، آئیڈینٹیفائی نہیں کی جا سکتی، جگہ نہیں بتائی جا سکتی. اپرم پر ہے، ہر جگہ موجود ہے، جو بے لا انتہا ہے، لا محدود ہے. یہ تو سب ٹھیک ہے. اس نے اپنے 100 نام بڑھائے، اس نے ہنڈریڈز آف نام اپنے رکھ لیے ہیں تاکہ اس نام کے ذریعے سے اس سے بلایا جا سکے، اس سے پکارا جا سکے. تو جو اللہ کے ذکر میں، اللہ کے نام میں زندگی گزارتا ہے وہ دراصل اللہ میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے. جب ہم تسبیح میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ذکر میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو ہم اللہ میں ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کے نام تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے پروردگار کا نام بڑا بابرکت ہے. تو یہ بابرکت نام کے ذکر سے یہ نام ہماری رہنمائی کرتا ہے. یہ نام روشنی کی طرف، ہماری اصل کی طرف، ہماری بنیاد کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں لے کر جاتا ہے. صبح کے ٹائم کی اہمیت کیوں؟ بھئی آپ بنگی کی بات کرتے ہیں، بیت الخیال کی بات کرتے ہیں، مگر یہ ٹائم یوزر فرینڈلی نہیں ہے. ہم یوزر فرینڈلی کی بات کرتے ہیں اور ہماری مرضی کا ٹائم دو نا.